السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کی کامیابی اور حکومت نے اسے روکنے کے لیے الگ الگ پلان تیار کر لیے ہیں. جمعیت علماء اسلام فے کے ڈنڈا بردار اور تحریک انصار الاسلام کی فورس کا ایک گروپ گجرات، گوجرانوالا، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت دیگر اضلاع میں پہلے ہی پہنچ گیا. پولیس کی جانب سے فائرنگ کی صورت میں ڈنڈا بردار فورس کی جانب سے بھی اسلحہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی سے پہلے ہی انہوں نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا تھا اور اسلام آباد انتظامیہ کو بھی CID نے کہہ دیا تھا کہ جلسے کا NOC جاری کرنے کی غلطی مت کریں. بہرحال اس وقت تازہ ترین رپورٹس پر نیا پلان تشکیل دے دیا گیا، جبکہ ذرائع کے مطابق پنجاب میں تحریک الانصار الاسلام اور جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے تیار کی گئی ڈنڈا بردار فورس پنجاب کے مختلف اضلاع میں جمعیت علماء اسلام کے مختلف ذیلی دفاتر میں موجود ہے، جن کو بعض افراد کی جانب سے ہر طرح سے ڈنڈے اور دیگر اشیاء کی سہولیات ان کی فراہمی ممکن بنائی گئی. لیکن خدشہ ہے کہ 11 مقامات پر کسی بھی جگہ پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی پلان مرتب کیے گئے تاکہ فوری طور پہ ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے. پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی حکمت عملی تیار کی گئی ہے کہ اگر آزادی مارچ میں شامل افراد کسی بھی طرح قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کو فوری طور پر جیلوں میں بند کیا جائے گا، اور اگر کوئی بھی آزادی مارچ میں شامل یا فضل الرحمان گروپ کا فرد قانون کو ہاتھ میں لے گا تو پھر مکمل ایکشن ہوگا. لیکن ادھر دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک ایسی فورس بھی تیار کی گئی ہے جو ریلی کے اسلام آباد پہنچتے ہی ایکٹیو ہو جائے گی اور پھر آگے ان کے کہنے پہ معاملات کو یہ فورس چلائے گی. خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اس فورس کے پاس اسلحہ بھی ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں استعمال کر سکتے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے. وفاقی وزارت داخلہ میں بھی مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو معاملات کی مانیٹرنگ کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے. اور دوسری طرف آزادی مارچ سے متعلق پنجاب حکومت نے پولیس کو 12 کروڑ روپے جاری کر دی. یہ فنڈ سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں جاری کیے گئے ہیں اور پنجاب بھر کی فورس آزادی مارچ کے حوالے سے صوبے بھر میں تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ بغیر کسی رکاوٹ کے ٹولیوں کی شکل میں صوبہ سندھ سے ہوتا ہوا صوبہ پنجاب پہنچ چکا ہے. JUIF کا آزادی مارچ آج لاہور میں داخل ہو گیا اور اپوزیشن ٹیم کے کپتان مولانا فضل الرحمان مینار پاکستان پل پر خطاب بھی اب کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کی عیادت کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے وہ ملنے جائیں، اور مولانا فضل الرحمان عیادت کے ساتھ ساتھ آزادی مارچ کی حکمت عملی پر بھی ان کو اعتماد ملیں گے. کنٹینر سے مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے JUIF کے قائد مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے لوگوں سے سیاسی جنگ لڑنی ہے اور سیاسی جنگ کا ٹیبل بچ چکا ہے کیونکہ وہ میدان میں نکل آئے ہیں، اور میدان میں نکلنے کے بعد ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور اب ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ان کے پاس پلان B اور پلان C موجود ہیں اور انہیں پلان A میں کامیابی نہیں ہوتی تو اس کے بعد دیگر پلانز پر عمل درآمد شروع ہوگا. یہ مولانا کا کہنا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. مولانا مارچ کے حوالے سے اہم اعلان 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں کریں گے اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وہ اداروں کے قطعاً خلاف نہیں، لیکن بہرحال ان کا پیغام ان لوگوں تک ضرور پہنچ جاتا ہے جن کی حمایت سے آج حالات اس ڈگر تک پہنچ گئے ہیں. اور وفاقی حکومت کی جانب سے جمعیت علماء اسلام فے کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سخت سوالات اٹھائے. ان کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کیسے کسی کو سنے بغیر کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ جب تنظیم کا علیحدہ سے کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اس پہ پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے JUI کے رہنما حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخی جو ہے اس کے نادرہ کے فیصلے کو بھی معطل کر دیا، جبکہ پیمرا کے اینکر سے پابندی کے اقدام کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے غلط قرار دیا. اب عمران خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اتنے کمزور فیصلے ان کی حکومت کی طرف سے کر کون رہا ہے، اور وہ نہ صرف بدنامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ باؤنس بیک ہو کے عمران خان کی پوزیشن کو مزید کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ ریاست کے ہر اقدام کا ذمہ دار بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیف ایگزیکٹو پہ آئے گا جو کہ عمران خان ہے. اور تاثر یہ ملتا ہے کہ عمران خان شاید اب کمزور فیصلے کر رہے ہیں.
मैं इन सब लोगों को ख़ास ताकीद करना चाहूँगा जिनके घरों के फंक्शन अगले 7 दिनों में इस्लामाबाद के गर्दनवाह में हैं, वो अपना प्लीज़ मुतबादिल तलाश कर लें अगर कोई शादी है, कोई अकीका है, कोई और चीज़ है, क्योंकि उन्हें फिर किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि लोग क्या समझते हैं कि मौलाना इमरान की हुकूमत गिरा सकते हैं या नहीं। ये एक जगह पे आज मैंने थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह लिए और लोगों से उनकी राय ली। वो मौलवी फराडियास है, उन्होंने वजारत नहीं मिली तो इस चक्कर जो होते पहुँच गए, उनके जान नाल कोई फ़र्क नहीं पैना। इंशाल्लाह गिरेगी तो गिरेगी और ज़रूर गिरेगी। नहीं सारे कितने गिरनी है मौलाना साहब ना, बहुत मुश्किल है। भाईजान डीजल ऊपर जाए या नीचे आए उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। डीजल ऊपर चले गया तो फिर भी डलवाना है। वो डीजल है, उसका नाम भी डीजल है, और डीजल जहाँ पे जाएगा बिस तो आएगा। कुछ भी नहीं होगा, हम आर्मी चीफ से साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। नहीं जी, इंशाल्लाह ये पक्की हुकूमत गिरेगी और हम पूरे नून लीग के सपोर्टर हैं। इमरान खान साहब के पीछे आर्मी है और वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो वो यकीनन इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। लग रही है इंशाल्लाह देख जाएगी। मुझे तो नहीं लगता नहीं गिरती। सर मौलाना धरना, मौलाना कोई मुखलिस आदमी थोड़ी है, दोगला बंदा है, कदी किसी ना कदी किसी ना, हर बंदे ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਧਰਨੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਸੇ लेगा वापस चल जाएंगे। अगर तो दोनों पार्टियां साथ देती हैं, नून लीग और क्या नाम है उसका पीपल्स पार्टी, तो मुमकिन है, हो सकता है। कभी भी नहीं, इस तरह के 10 मौलाना भी पैदा हो तो कभी भी नहीं गिरा सकते। बट आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा और वीडियो और से और शेयर करें और अपने कमेंट्स और राय से ज़रूर आगाह करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।